چاہیے، اور یہ باقاعدہ سیکھنے سے ہوتی ہے۔ اور فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوں گی جن سے وہ خوش ہوگا۔ ایک خوشی اس وقت جب وہ روزہ افطار کرے گا، یہ خاص طور پر آپ دیکھیں کہ جب ہمیں روزہ بہت سخت لگ رہا ہو، گرمیوں کے روزے جو ہوتے ہیں اس میں دن لمبے ہوتے ہیں، اسی طرح باہر کے ملکوں میں بعض اوقات جو ہے وہ 20-20 گھنٹے کے 18-18 گھنٹے کے روزے ہوتے ہیں، لمبے لمبے روزے ہوتے ہیں، اور بھوک زبردست قسم کی لگ رہی ہوتی ہے، نقاہت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس وقت جب آدمی افطار کرتا ہے تو جو لطف ہے وہ آپ سب جانتے ہیں کہ کتنا لطف آتا ہے، کہ انسان جب کھجور کھا کے پھر کوئی ٹھنڈا شربت پیتا ہے یا کوئی لسی وغیرہ پیتا ہے تو ایک دم خوشی سی محسوس ہوتی ہے، اور پھر وہ چیزیں کھاتے ہیں۔ تو ایک خوشی تو یہ ہے جو انسان کو اللہ نے دنیا میں عطا فرمائی، اور ارشاد فرمایا اور دوسری خوشی اس وقت ہوگی جب وہ اپنے روزے کی وجہ سے اپنے رب سے ملاقات کرے گا، یعنی خصوصی طور پہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کرے گا اس روزے کی وجہ سے، اس کا مقام علیحدہ ہوگا۔ اور جیسے روایت گزر چکی ہے کہ انہیں جنت کے خاص دروازے سے بلایا جائے گا، کہ ریان دروازہ ہوگا کہ وہ آئیں اور آپ اس سے داخل ہوں، اور وہ اس سے داخل ہوں گے، یہ روزہ داروں کے اعزاز میں ہوگا۔ تو دوسری خوشی اس وقت ہوگی، اور وہ خوشی بڑی قابل دید ہوگی، کیونکہ ایک ہوتا ہے کہ آپ جیسے افطار کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، سامنے سب روزے سے ہیں، کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی محروم نہیں ہو رہا، کسی کو حسرت محسوس نہیں ہو رہی، تو یہ بھی خوشی ہے لیکن کم۔ میدان محشر میں معاملہ یہ ہوگا جب آپ کو انعام مل رہا ہوگا تو جو کافر وغیرہ ہیں یا خدا نخواستہ بے عمل مسلمان ہوگا، وہ جب آپ کے انعام کو دیکھے گا تو حسرت پیدا ہوگی، رشک پیدا ہوگا۔ کافر تو صدمے کی کیفیات میں چلے جائیں گے جب مسلمانوں کو انعام دیکھیں گے، حسرت بالائے حسرت ان کے اوپر طاری ہوگی۔ تو ان کے سامنے جب انسان کو انعام ملے گا تو اور زیادہ خوشی ہوگی۔ جیسے سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، جیسے اگر بچہ گھر میں ہے اور ٹیچر پڑھانے کے لیے آتے ہیں، بچے نے اچھا پڑھا، انہوں نے 50 کا نوٹ نکال کر دے دیا، اس سے بچوں کو خوشی ہوگی۔ لیکن اگر کلاس میں ہیں اور اس نے اچھا پڑھا اور ٹیچر نے سب کے سامنے 50 کا نوٹ نکال کر دیا تو یقیناً بچے کو گھر میں ملنے والے نوٹ سے زیادہ خوشی ہوگی۔ وجہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے ہے، کچھ محروم ہیں، اس کو انعام مل رہا ہے، تو اس سے ذرا بوئے کمال محسوس ہوتی ہے، جس سے نفس کو اور زیادہ لذت ملتی ہے۔ اسی طریقے سے میدان محشر میں جب اللہ تبارک و تعالی روزہ داروں کو انعام دے گا تو وہ خوشی ایسی ہے کہ جس کو دنیا میں نہیں بیان نہیں کیا جا سکتا، اس کا صحیح اندازہ بھی نہیں کیا جا سکتا، یہ تو میدان محشر میں ہوگا۔ اس لیے ہمارے وہ بھائی بہن جو چھوٹی چھوٹی وجوہات کی بنا پر روزہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے گھر کی وہ خواتین جو یہ عذر بناتی ہیں، جی کیا کروں، گھر کے افراد زیادہ ہیں، مجھے کپڑے بھی دھونے ہوتے ہیں، مجھے یہ بھی کرنا ہوتا ہے، افطار کی چیزیں بنانی ہوتی ہیں، سحری تیار کرنی ہوتی ہے، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ اگر اسی بہن کو گورنمنٹ اعلان کر دے، یو کے گورنمنٹ ہو مثلا، کہ تمہیں ہر روزانہ اگر ایک روزہ رکھو گی 1000 پاؤنڈ ملیں گے، پھر دیکھیں وہ کیسے نہیں رکھتی ہیں روزہ۔ یو ایس اے گورنمنٹ $1000 دینے کا اعلان کر دے، پھر دیکھیں یہاں پر 1,00,000 روپے کا اعلان ہو جائے، ہر روزے کے بدلے میں ایسی خواتین کو 1,00,000 روپے ملیں گے، تو مہینے کے 30 روزے 30 لاکھ، 29 روزے 29 لاکھ، پھر دیکھیے کہ یہ بہنیں کیسی ہمت کے ساتھ رکھتی ہیں۔ تو برا نہ مانیں۔ اسی طریقے سے مرد حضرات ہیں کہ مطلب میں صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں کہ جب ہم اس طرح کی مثال سنتے ہیں تو اپنے نفس سے جب پوچھتے ہیں کہ ہاں بھئی اس وجہ سے تیار ہو گئے، تو کہہ کہ ہاں بالکل تیار ہوں گا، تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہی نفس پہلے بھی تھا، یہی نفس اب بھی ہے۔ جب مادی انعام سامنے آیا تو فوراً تیار ہو گیا، اخروی انعام اتنے بڑے بڑے بیان ہوں یہ اسی سستی میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا اس نفس میں بگاڑ ہے، یہ آپ کا دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے، یہ آپ کو روکتا ہے نیک اعمال سے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہونے سے۔ حالانکہ اس کی تکلیف یہ بھی سہے گا، اگر خدا نخواستہ کوئی جہنم میں جائے گا تو تکلیف نفس بھی سہے گا، لیکن وہ اس کی طبیعت میں سرکشی رکھی ہوئی ہے، وہ سرکشی کرتا ہے، گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس لیے جو ہمارے بھائی بہن پچھلے رمضان میں یا پہلے کبھی روزے نہیں رکھ سکے ہیں، سستیوں کی وجہ سے اللہ کی بارگاہ میں کامل توبہ کریں، اور اگلا رمضان آنے سے پہلے ان روزوں کی قضا کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے اس لیے کہا کہ اچھا ہے جلدی آپ کر لیں، ورنہ یہ نہیں ہے کوئی شرط کہ اگر ایک رمضان کے روزے قضا ہوئے تو ضرور اگلے رمضان سے پہلے کر لیں ورنہ بعد میں نہیں کر سکتے، ایسا نہیں ہے، وہ تو پوری زندگی اس کا وقت ہے۔ لیکن بہت اچھی بات ہے کہ آپ روزے پورے کریں اور اگلا رمضان بہت ہی اچھا گزرنا چاہیے۔